اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذکر علی عبادہ درود پڑھ دے محمد بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، امیر المومنین کے فضائل امام حسین علیہ السلام کی زبانی اس عنوان کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور سرنامہ کلام پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کی یاد عبادت ہے، علی کا تذکرہ عبادت ہے، اور اپنی مجلسوں کو دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، یعنی انسان جہاں پر بھی دو یا دو سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں، گفتگو کا محور علی ابن ابی طالب کی ذات ہو، علی ابن ابی طالب کی ذات ہو۔ اور ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں ایسے لوگوں کو کہ وہ جہاں بھی بیٹھے وہاں پر علی ابن ابی طالب کا ذکر کیا، اور اگر کسی نشست میں کسی مجلس میں علی کا ذکر نہ ہوا تو وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ایک نام ہے تاریخ میں سید ہمیری کا۔ سید ہمیری چھٹے امام کے زمانے کے ہیں، ایک شاعر ہیں، یہ سید نہیں تھے لیکن شعراء کے سید الشعراء تھے، شاعروں کے سردار کہے جاتے تھے، لہذا ان کو سید ہمیری کہتے ہیں۔ سید ہمیری جہاں بھی ان کا دستور تھا، جہاں بھی بیٹھتے تھے وہاں پر مولا کائنات کا ذکر کرتے تھے، اور ان مجلسوں سے ان نشستوں سے اٹھ جاتے تھے جہاں پر مولا کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سید ہمیری ایک جگہ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور اچانک اٹھ گئے، کہا میں جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا ابھی آپ کو آئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے اور آپ فوراً جا رہے ہیں؟ کہا میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں لیکن میرے مولا کا ذکر نہیں ہو رہا، میرے مولا کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، میں اس بزم میں بیٹھتا ہی نہیں جہاں پر علی کا ذکر نہ ہو، میں اس بزم میں بیٹھتا ہی نہیں جہاں پر علی کا ذکر نہ ہو۔ اور یاد رکھیے گا جو یہ کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرو، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کو صرف ثواب کی غرض سے نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی تعمیر میں نمایاں کام دیتی ہے۔ مثلاً جس طرح سے ایک بچہ اپنے والدین کے سامنے شرارت نہیں کرتا ہے، جب تک والدین کا خوف ہوتا ہے تب تک وہ شرارت نہیں کرتا ہے، جب تک استاد کا خوف ہوتا ہے
تو شرارت نہیں کرتا، جب اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے باپ کو معلوم ہو جائے گا یا میری ماں کو معلوم ہو جائے گا، یا میرے باپ دیکھ رہے ہیں یا میری ماں دیکھ رہی ہیں یا میرے استاد دیکھ رہے ہیں، تو وہ ان کاموں سے دور رہتا ہے جو برے کام ہوتے ہیں، وہ ان کاموں سے دور رہتا ہے جو استاد کو یا والدین کو پسند نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے صرف دو لوگوں کے لیے کہا، اپنے ذکر کے لیے کہا اور علی کے ذکر کے لیے کہا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ذاکرین باللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد رکھے گا، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، تو وہ گناہوں سے دور رہے گا، اور جب علی کا ذکر کو کرتا رہے گا، علی پیش نظر رہیں گے ہمیشہ، تو اس کے لیے ایک آئیڈیل ہوگا، ایک نمونہ عمل ہوگا، ایک رول ماڈل ہوگا کہ کیسے وہ ان منزلوں کی جانب سفر کرے جس منزل پہ علی ہے۔ لہذا فضائل امیر المومنین کو بیان کیا ہمارے ائمہ نے، فضائل امیر المومنین کو بیان کیا ہے ہمارے ائمہ نے۔ فضائل امیر المومنین کو رسول اللہ نے فرمایا، امیر المومنین کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ امیر المومنین کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا اقومہم بامر اللہ، علی حدود الہی کو قائم کرنے میں، شریعت کے احکام کو قائم کرنے میں سب سے آگے۔ وَأَوْفَى بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے کیے وعدے کو پورا کرنے میں سب سے آگے، اللہ کے فیصلوں سے سب سے زیادہ آگاہ ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں جو امیر المومنین کے فضائل ہیں، یہ کیوں ہیں؟ تاکہ انسان اس کے مطابق اپنے کو زندگی بسر کرے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ منی جو امام حسین علیہ السلام صلاۃ والسلام کا جو خطبہ منی ہے، اور اس میں وہ بخش، وہ حصہ جو فضائل امیر المومنین کا حصہ ہے، اس میں سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی ہیں اور کچھ باتیں رہ گئی ہیں جو بیان کرنی ہیں۔ جو باتیں بیان ہوئی ہیں، جس کی جانب امام حسین علیہ السلام نے متوجہ کیا ہے لوگوں کو حاجیوں کے مجمع میں، اس میں جو بیان کیا ہے، اس میں مسجد میں دروازہ کھلنے کا مسئلہ ہے کہ کسی کے گھر کا دروازہ نہیں کھلے گا سوائے علی کے، اور اس کے بعد فرمایا غدیر کے مسئلے کو، حدیث غدیر، حدیث منزلت، اور کسی اور نے کہا کہ ہمارے گھر کا روشن دان کھل جائے تو رسول اللہ نے منع کر دیا۔ اسی طریقے سے اور تمام، میں نے کل آپ کے سامنے مباہلے کا ذکر کیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اے لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ، جب رسول اللہ نے کہا نصارے نجران کو دعوت دی مباہلے کی، تو اس وقت کسی کو نہیں لے کے گئے سوائے علی ابن ابی طالب کے اور ان کی زوجہ کے اور ان کے بچوں کے، یعنی آپ مباہلے کی جانب، کیونکہ مباہلہ صرف اسلام کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے بلکہ تشیع کی حقانیت کی دلیل۔ مباہلہ اسلام کی حقانیت کی صرف دلیل نہیں ہے بلکہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، اور پنجتن پاک نے صرف اسلام کی حقانیت کو ثابت نہیں کیا ہے بلکہ ہمارے مذہب تشیع کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں نصارہ کے سامنے، لاؤ تمہارے سامنے کون سچے ہیں، تمہارے سامنے کون سچے ہیں، جس طرح سے نصارہ ان سچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے مسلمانوں کا کوئی فرقہ ان سچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی ایسا سچا نہیں ہے کہ جس کو لے کے جاتے۔ کیا اور سچے نہیں تھے؟ کیا اور سچے نہیں تھے جن کو لے کے جاتے؟ یہ انسان کب مباہلہ کرتا ہے؟ جب انسان کو اپنی صداقت پہ یقین ہوتا ہے۔ جب انسان کو اپنی صداقت پہ یقین ہوتا ہے، وَمَنْ حَاجَّكَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے رسول، جو علم آیا اس کے بعد بھی جو لوگ یہ نصارى نجران حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں تم سے بحث کر رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فَقُلْ تَعَالَوْا، تو ان کو دعوت دو،
अबनाना व अबनाकुम, तुम अपनी और हम अपने बच्चों को बुलाते हैं, तुम अपने बच्चों को बुलाओ। व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लेके आओ, हम अपनी औरतों को लेके आते हैं। व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्स को लेके आते हैं। पैगंबर बताना चाहते हैं इंसान का नफ्स इंसान का जुदा नहीं है, का नफ्स जान है। पैगंबर बच्चों की बात आई तो इमाम हसन और इमाम हुसैन को लेके गए, जब ख़वातीन की बात आई तो जनाब सैयदा को लेके गए, लेकिन नफ्स की बात आई तो अमीरुल मोमिनीन को लेके गए। यानी बता रहे हैं कि अली नफ्स पैगंबर हैं, यानी अली नफ्स पैगंबर हैं, यानी इताअत के सिलसिले में जो हुक्म रिसालत की इताअत का है वही हुक्म इमामत की इताअत का भी है। अली नफ्स पैगंबर है, अली नफ्स पैगंबर है। और अज़ीज़ान गिरामी, इसी मुबाहिले के सिलसिले में उसने मामून रशीद ने एक बार इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि आप अपने जद्द बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन की बरतरी की कोई दलील दीजिए। आप कहते हैं कि आपके जद्द बुजुर्गवार बरतर से, सबसे सहाबा से बरतर थे, उसकी दलील क्या है? उसकी दलील क्या है? बहरहाल सहाबी थे, सहाबी का मतलब दोस्त है, दोस्त अलग अलग होता है। दो दोस्त यानी दो जिस्म, दो जान, दो रूह। लेकिन नफ्स का मतलब क्या है कि जिस्म तो दो हैं लेकिन रूह एक है, जान एक है, नफ्स यानी जो हुक्म, यानी जो तीनत एक है। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया था, दुआ नुदवा में पढ़ते हैं, व अना व अली मिन शजरतिन वाहिदा, हम और अली एक ही शजरे से हैं। वसाइरुन्नास मिन शजरतिन शत्ता, और तमाम लोग अलग अलग शजरे से हैं, लेकिन हमारा शजरा और अली का शजरा एक है। यानी नबी का शजरा और अली का शजरा एक है, यानी जो नबी हैं वही अली हैं। और रसूलुल्लाह के बारे में मिलता है कि रसूलुल्लाह क्या है, नफ्से रसूल क्या है, रसूलुल्लाह क्या है। का रसूल के जिस्म मुबारक से खुशबू आती है, रसालत को पहचानिए, रसालत को पहचानिए। रसूल के जिस्म से खुशबू आती थी, जिस रास्ते से गुजर जाए वो रास्ता खुशबूदार हो जाता था, जिस जगह बैठे हो वो मकाम खुशबू हो जाती थी, वो जगह मुनव्वर हो जाती थी। अज़ीज़ान गिरामी, ये रसूलुल्लाह हैं कि जिनका जिस्म मुनव्वर भी था, मुअत्तर भी था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ साहिबे ईमान की नजरें देखती थी या साहिबे ईमान के मशाम सूखते थे, कुफ्फार और मुशरिकीन भी जान लेते थे यहाँ से रसूलुल्लाह गुजरे हैं या यहाँ रसूलुल्लाह बैठे हैं। लेकिन हमने देखा कि रात भर कुफ्फार और मुशरिकीन ये समझते रहे कि नबी हैं, रसूल समझते रहे नबी है, क्योंकि नूर भी वही था, इत्र भी वही था। मानना पड़ेगा कि जो इत्र नबवी है वही इत्र अलवी है, जो नूर मोहम्मदी है वही नूर अलवी है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। सहाबा अलग हैं, ये अहले बैत में से हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने उमर से किसी ने कहा कि आप नबी के असहाब का जिक्र करिए, नाम बताइए। उन्होंने असहाब नबी के नाम बताने शुरू किए। अपने वालिद का नाम लिया और उनसे दोस्तों का नाम लिया, जनाब सलमान और अबूज़र का नाम लिया, सबका नाम लिया। कहा आपने अली का नाम नहीं लिया? तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, आपने अली का नाम नहीं लिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे कि अली असहाब में नहीं है, अली अहले बैत में से हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अली असहाब में नहीं है बल्कि अली अहले बैत में से हैं। मामून रशीद पूछता है हमारे 8वें इमाम से कि ये बताइए अली बरतर हैं, दलील क्या है? तो हमारे मौला व आका ने इसी आय मुबाहिला को पेश किया।
فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، اے رسول جب عیسیٰ کے سلسلے میں علم آ گیا اور تم نے بتا دیا پھر بھی یہ بحث کر رہے ہیں، فقل تعالوا، تم اپنے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلائیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا، تو پیغمبر نے ان کو یہ حکم پہنچایا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد بزرگوار صحابی نہیں ہیں، توجہ چاہتا ہوں، صحابی نہیں تھے بلکہ نفس پیغمبر تھے، جان پیغمبر تھے، لہذا جان پیغمبر کو بلایا ہے، جان پیغمبر کو بلایا ہے، حکم خدا سے ہے۔ اللہ نے کہا کہ جان پیغمبر اگر کوئی بن سکتا ہے تو سوائے علی کے کوئی جان پیغمبر نہیں بن سکتا ہے، کوئی نفس پیغمبر نہیں بن سکتا ہے۔ تو ممکن تھا کوئی سوال کرے، اس میں کہا گیا ہے انفسنا و انفسکم، اس سے مراد ممکن ہے خود پیغمبر اور نفس سے مراد۔ رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا غدیر میں الست مولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ مامون نے کہا اس نفس سے مراد ممکن ہے خود پیغمبر ہو، یعنی تم خود جاؤ، تم خود جاؤ۔ پیغمبر اسلام نے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کوئی اپنے کو نہیں بلاتا، کسی دوسرے کو بلاتا ہے۔ اس سے ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ الگ ہے، نفس رسول الگ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اب اچھا آخر سوال ہے کہ رسول اللہ انہی کو کیوں لے کے گئے، انہی کو کیوں لے کے گئے؟ مباہلے کے لیے انہی کو کیوں لے کے گئے؟ رسول اللہ کسی اور کو بھی لے جا سکتے تھے۔ سچوں کی کوئی اسلام میں کمی نہیں ہے، مسلمانوں سے پوچھئے سچے مل جائیں گے آپ کو۔ جو بھی ہے جس نے اللہ کے بنائے سچوں کو جھٹلایا وہ سب سے بڑا سچا ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ اور ویسے سچے ہیں دوسرے بھی سچے ہیں۔ جناب فضہ قرآن سے کلام کرتی تھی، وہ بولتی ہی تھی تو قرآن کی آیتیں، رسول اللہ ان کو لے جا سکتے تھے۔ جناب ابوذر سچے تھے، خود پیغمبر نے فرمایا کہ آسمان نے سایہ نہ کیا، زمین نے کسی کا بوجھ نہ اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، میدان منی میں امام حسین علیہ السلام نے اسی آئے مباہلہ کو بیان فرما رہے، اس کی لوگوں سے قول لیا ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، سب نے کہا سچ۔ جناب بچوں میں بچے تو بہت سارے تھے، کسی کو بھی لے کے جا سکتے تھے، لیکن وہاں معاملہ صرف سچوں کا نہیں تھا، وہاں معاملہ برتری کا بھی تھا، وہاں معاملہ برتری کا بھی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ عیسائی جس بارے میں گمراہ تھے وہ معاملہ یہ تھا، عیسائی 3 خداؤں کے قائل تھے، خدائی میں 3 کے قائل تھے، جناب مریم، جناب عیسیٰ اور روح القدس۔ قرآن نے کہا لا تقولوا ثلاثہ، دیکھو 3 نہ کہو، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ خدا نہیں ہیں۔ جناب مریم، جناب عیسیٰ اور روح القدس، ان کو کہا، ان کو یہ مانتے تھے اور کہتے تھے یہ خدائی میں شریک ہیں، یہ شرک کر رہے تھے عیسائی، یہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ پیغمبر اسلام اگر عام سچوں کو لے کے جاتے تو ممکن یہ ہوتا کہ یہ آئے تو تھے لیکن جو خاتون لے کر آئے تھے وہ مریم سے کمتر تھی، جو خاتون لے کے آئے تھے وہ مریم سے کمتر تھی، جو بچے لے کے آئے تھے وہ عیسیٰ سے کمتر تھے، جو نفس لے کے آئے تھے وہ روح القدس سے کمتر تھا، جبریل سے کمتر تھا۔ پیغمبر نے کہا میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں، مریم بطول ہیں، مریم عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، میں اس کو لے کے جاؤں گا جو اولین و آخرین کی عورتوں کی سردار ہے۔
وہ ایک سچے کو لے کے آئے تھے، عیسیٰ کو مان رہے تھے۔ پیغمبر نے کہا میں ایسوں کو لے کے جاؤں گا جو عیسیٰ سے افضل ہیں، یعنی حسن و حسین، اور کہا کہ وہ روح القدس کی بات کرتے ہیں، ملائکہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ خدائی میں شریک ہے، لیکن ہم اس کو لے کے جائیں گے جو ملائکہ کا بھی استاد ہے، یعنی علی ابن ابی طالب۔ ایک صلوات پڑھ دو۔ تو یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے جو سچا ہے۔ پیغمبر نے کہا اسے لے کے جائیں گے جو سچا ہے۔ اور عزیزان گرامی، پیغمبر جبریل کو جبریل امین کہتے ہیں، لیکن پیغمبر جو دشمنی ہوئی اور پیغمبر کے بعد امیر المومنین سے دشمنی ہوئی، اس کی وجہ صرف یہ ہے کیونکہ علی سچے تھے۔ علی حدود الہی کو قائم کرنے میں سب سے زیادہ سنجیدہ تھے۔ علی اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں سب سے زیادہ شدید تھے۔ علی کی عدالت کی یہ تاب نہیں لا سکتے تھے۔ انہوں نے تو جنتی مالک بن نویرہ جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، مالک بن نویرہ جو رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی کہ یہ مالک جنتی ہیں، جو چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھے وہ مالک بن نویرہ کو دیکھے، لیکن انہوں نے اپنی حکومت کے لیے جنتی کے قاتل کو اور اس کی زوجہ سے زنا کرنے والے خالد کو سیف اللہ کہہ کے معاف کر دیا، لیکن امیر المومنین نے کہا میں اسے سزا دوں گا۔ کسی نے حالت نشہ میں ولید نے 2 رکعت کو 4 رکعت پڑھا دیا، حکومت معاف کر رہی ہے، علی آگے بڑھے، کہا کہ اس نے شراب پی ہے میں سزا دوں گا، کوڑے لگائے علی نے۔ لہذا دنیا تاب نہیں لا پا رہی تھی، لہذا کچھ لوگوں نے امیر المومنین کے خلاف اجتماع کیا، غدیر سے پہلے بھی کیا اور غدیر کے بعد بھی کیا، اور جس میں ایک نام آتا ہے اس کا نام ہے ابو عبیدہ جراح۔ یہ قریش کا ہے، ابو عبیدہ جراح۔ ثقیفہ کو غدیر کی مخالفت میں یہ سب سے آگے، اور ثقیفہ کے قیام میں بھی یہ سب سے آگے۔ اسی نے خلیفہ سازی کی ہے، یہ کنگ میکر تھا، بڑا ذہین تھا، اسی نے سب سے آگے کیا۔ اس کو عالم اسلام امین الامہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ امین الامہ۔ اس کا لقب ہے امین الامہ۔ جو میں یہ بات کو کہہ رہا ہوں اس کے آگے غور سے سنیے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں نے غور سے نہ سنا تو جو لوگ ٹی وی پہ سن لیں گے وہ انشاءاللہ غور ہی سے سنیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امین الامہ، اس کو امین الامہ کہتے تھے۔ فرقہ وہابیہ اہل تشیع پر ایک الزام لگاتا ہے، ایک تہمت لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شیعہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر میں اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں خان الامین خان الامین، خان الامین 3 مرتبہ کہتے ہیں، یعنی جبریل امین نے خیانت کی، امین نے خیانت کی، کہتے ہیں یہ جبریل کو خائن کہتے ہیں، خیانت کار کہتے ہیں جبریل امین کو، اور اسی کو بار بار یہ خان الامین خان الامین، ممکن ہے بہت سے لوگوں نے سنا بھی نہ ہو، لیکن یہ اعتراض وہابیت کی طرف سے ہے، ان کی سائٹ وغیرہ پہ ہر جگہ لکھا ہوا۔ بس سوچتا تھا آخر یہ کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی کہ انہوں نے خان الامین کہنا شروع کر دیا۔ کسی شیعہ کو بھی نہیں معلوم، وہ تو اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن یہ خان الامین کی جبریل نے کہا کہ یہ خیانت کا الزام لگاتے ہیں شیعہ جبریل امین پہ کہ نبوت اور وہی جو تھی وہ امیر المومنین کے پاس آنی چاہیے تھی، وہ نبی کے پاس لے کے چلے گئے، لہذا انہوں نے وحی کے سلسلے میں خیانت کی اور رسالت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بجائے پیغمبر اسلام کو دے دی، لہذا یہ خیانت ہے۔ اسی کو شیعہ غلو میں کہتے ہیں خان الامین کہتے ہیں۔ میں سوچتا تھا یہ امین کیا مطلب؟ ایک تو اللہ کے بنائے ہوئے امین ہیں،
جناب جبریل۔ اللہ نے جب کسی کو امین بنایا اپنی وحی کا تو جبریل امین ہے۔ دوسرے امین ہمارے پیغمبر ہیں، صادق و امین۔ اور مسلمانوں نے جس کو امین بنایا، مسلمانوں نے جس کو جو لقب دیا، اور آج تک جتنے لقب دیے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے یہاں لقب کا الٹا ہوتا ہے انسان، ابو عبیدہ جراح کو کہا امین، امین الامہ، امت کا امین۔ چوتھی صدی ہجری میں شیعوں کے ایک بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث، متکلم اور شاعر، مرجع تقلید تھے، جناب علی ابن حماد گزرے ہیں۔ انہوں نے اہل بیت کے فضائل میں بھی اشعار کہیں، جہاں وہ فقیہ تھے ان کی تقلید ہوتی تھی، لوگ علمی مسائل وہ تمام اپنی جگہ پر، وہیں پر انہوں نے اہل بیت کے فضائل میں اشعار کہے ہیں، اور امام حسین کے غم میں بھی مرثیہ کہا ہے۔ ان کے اشعار بھی آپ کو مل جائیں گے، عربی میں ہے سب۔ انہوں نے اس امین کو جو مسلمانوں نے بنایا تھا ابو عبیدہ جراح، اس کے بارے میں لکھتے ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا، انہوں نے کہا ظل الامین وصدھا عن حیدر، یعنی یہ ابو عبیدہ کو کہا کہ امین گمراہ ہو گیا، ظل الامین، امین گمراہ ہو گیا، وصدھا عن حیدر، اور حیدر سے رک گیا، حیدر کا مانے ہو گیا۔ یہ انہوں نے تاللہ ما کان الامین امینا، تاللہ قسم جب کھائی جاتی، جیسے واللہ باللہ، یہ جو قسم کے الفاظ ہیں اسی طرح سے تاللہ ہے۔ چوتھے امام نے اس لفظ تاللہ سے جو قسم کھائی ہے وہ اپنے خطبے میں شام میں کھائی ہے، تاللہ کہہ کے قسم کھائی ہے۔ اسی طریقے سے جناب علی ابن حماد نے اس شعر میں کہا تاللہ ما کان الامین امینا، خدا کی قسم امین امین نہیں تھا۔ یہ کس کو امین، کس امین کی بات کی ہے؟ یہ اس امین کی ہے جو امین امت کہلاتا ہے، نہ کہ وہ جبریل امین ہے۔ لہذا انہوں نے ایک پروپگنڈا کیا کہ اس امین کی نسبت کو اس امین کی طرف کہہ دیا۔ لہذا اس چیز کے اوپر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہ شعر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے اتنے چوتھی صدی ہجری میں تمہارے اتنے بڑے عالم نے کہا ہے، امین کی توہین کی ہے۔ رسول جو جناب علی ابن حماد نے جو یہ شعر کہا ہے، جس امین کی توہین کی ہے، وہ جبریل امین نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے امین امت تھے۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات سے دشمنی، مولا کائنات سے دشمنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ 100 برس تک شام کے علاقے میں کسی کا نام علی نہیں رکھا گیا، کسی کا نام علی نہیں رکھا گیا۔ اور ایک مرتبہ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کا نام علی رکھا۔ جب مروان سے امام سجاد کی ملاقات ہوئی، اس نے کہا تمہارا کیا نام ہے؟ کہا علی۔ کہا تمہارے بھائی کا کیا نام ہے؟ کہا علی۔ اس نے کہا یہ کیا علی علی ہے؟ امام سجاد نے آ کے اپنے بابا سے فرمایا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے پر وائے ہو، اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دیتا تو میں 100 کا نام علی رکھتا۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف زبانی میدان میں نام فضائل علی نہیں بیان کیے، بلکہ عملی حوالے سے بھی علی کے فضائل بیان کہ نام علی کو تم مٹانا چاہتے ہو، لیکن اگر اللہ ہمیں 100 بیٹے دے گا تو میں 100 کا نام علی رکھتا، اور ایک بیٹے کا نام علی رکھا۔ اور آج ایک علی کی مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ کون علی؟ جناب علی۔ کون علی؟ جناب علی اکبر، جناب علی اکبر۔ عزیزوں، جوان کا ماتم، حسین کے جوان کا ماتم ہے۔ جب جوان کا ماتم ہے، کیسا جوان ہے جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں رسول ہے، نام میں علی ہے، عمر میں زہرا ہے۔ ام لیلا کے پسر سخت ہے تیری مدحت، دل میں نیزے کچھ بولوں تو تیری بات کروں۔ یہ علی اکبر ہے۔
یہ علی اکبر ہے۔ سوگنامہ آل محمد میں لکھا ہے کہ جب یزید کے سامنے سرہائے شہداء پیش کیے گئے ہیں تو جب اس چاند کا سر پیش کیا گیا تو یزید نے کہا یہ کون؟ کہا یہ علی اکبر، علی ابن الحسین، حسین کے بیٹے علی۔ تو یزید ملعون کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے پہلے حسین کو قتل کیا تھا یا پہلے علی اکبر کو قتل کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے علی اکبر کو شہید کیا تھا۔ یزید کہتا ہے کہ جب علی اکبر کو قتل کر دیا تھا تو پھر حسین کو قتل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے بیٹے کے غم میں حسین خود اے مومن اولاد کا مرنا بھی ستم ہے۔ خواب میں دیکھا ایک عالم دین نے کربلا معلیٰ میں کہ آقا حسین ذریعہ مبارک کے باہر آئے، پورا جسم زخموں سے چور ہے۔ دوسرے دن انہوں نے مجلس کرائی، خوب گریہ ہوا، لوگوں سے بتایا آقا کا جسم زخمی ہے۔ دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ آقا حسین کے زخم سلامت ہو گئے، زخم نہیں ہیں۔ کہا آقا کل آپ زخمی دکھ رہے تھے، آج آپ کا زخم سب صحیح ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہارے آنسو ہیں وہ ہمارے زخموں کا مرہم ہے، جو تمہارے آنسو ہیں وہ ہمارے زخموں کا مرہم ہے۔ عزیزوں یہ سوچ کے روئیے کہ یہ حسین کا جوان کا ماتم ہے، اور اگر اب نہ روئیے گا تو کب روئیے گا؟ اب نہ روئیے گا تو کب روئیے گا؟ علی اکبر وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا وہ علی اکبر کو دیکھنے آتے تھے۔ ایسے ہی آنے والے نے جناب علی اکبر کی زیارت کی، اور اس کے بعد آقا حسین کریم ابن کریم جس نے راہب کو بیٹے عطا کر دیے، جس نے فطرس کو شفا عطا کر دی، اس بارگاہ سے سوال کر رہا ہے اے مولا دعا کریے اللہ مجھے بھی ایسا ہی بیٹا عطا کر دے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا علی اکبر اندر جاؤ۔ جناب علی اکبر اندر گئے، کہا کہ یہ بتاؤ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اگر ایسے بچے کے پیروں میں کانٹا لگ جائے تو کیا تو برداشت کر لے گا؟ میں اپنی آنکھوں کا کانٹا برداشت کر لوں گا، ایسے بچے کے پیر کے کانٹے کو نہیں برداشت کروں گا۔ کہا ارے اس کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر یہ کوئی چیز تم سے مطالبہ کرے تو تم دو گے؟ مولا اگر ایسا بیٹا اللہ نے دیا میں اپنے کو بیچ کے اس کی خواہش پوری کروں گا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے بھائی تو ایسے بیٹے کی تمنا نہ کر، یہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ اور نہ مانگے گا، بس چند قطرے پانی کے مانگے گا، لیکن حسین اتنا مجبور ہوگا کہ پانی بھی نہیں دے سکتا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزوں حسین کے پاس علی اکبر آئے ہیں، حسین کے پاس علی اکبر آئے ہیں، حسین سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ نہیں معلوم کس طرح امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی، لیکن ہاں علی اکبر میدان کی طرف چلے ہیں، میدان کی طرف چلے اور جا کے 120 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، پیاس کا غلبہ محسوس ہوا۔ آئے آقا حسین کے پاس، کبھی کوئی سوال نہ کیا آقا حسین سے۔ زینب تو ساری خواہشیں بغیر خواہش کیے پوری کر دیتی تھی۔ آقا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا، سوچئے ساقی کوثر کے بیٹے پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ اپنی انگشتر مبارک دی اور رخصت کیا۔ اب اس کے بعد علی اکبر کو کہا بیٹا خدا حافظ، بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام ادھر ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کبھی میمنے پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی میسرے پہ حملہ کر رہے ہیں، کبھی قلب لشکر پہ حملہ کر رہے ہیں، اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچانک حسین بن نمیر ملعون نے
کمین گاہ سے ایک نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے پہ لگا۔ اب جو نیزے کو کھینچا تو نیزے کی یعنی قلب علی اکبر میں رہ گئی۔ ہاں عزیزوں، علی اکبر نے کہا ارے میرا بابا تو ضعیف ہے، چچا کے مرنے سے میرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی۔ فرماتے ہیں یا بتا علیکہ منی السلام، اے بابا میرا آخری سلام قبول کریے۔ اس کے بعد علی اکبر نے اپنی پاؤں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دی۔ اب علی اکبر جس طرف سے گزر رہے ہیں ظالم تلوار چلا رہا ہے، اربن اربا علی اکبر کی پشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حسین چلے ہیں یا علی یا علی یا علی۔ میر انیس فرماتے ہیں بیٹا پکارو پھر کے بصارت میں فرق ہے، اے میرے نور عین جسم کی طاقت میں فرق ہے، تم یہ نہ جانیو کہ محبت میں فرق ہے، زخمی ہے قلب روح کی راحت میں فرق ہے، داغے جگر ملا تجھے گودی میں پال کے، کس کو دکھاؤں اپنے کلیجہ نکال کے۔ آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو، چلا رہی ہے ڈیوڑی پہ مادر جواب دو، اکبر برائے خالق اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو، میرے دل پر جواب دو، گرتے ہیں ہم آ کے ہمیں سنبھال لو، بیٹا ضعیف باپ کے بازو کو تھام لو۔ ہاں عزیزو، امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے پاس پہنچے ہیں اور اس کے بعد جناب علی اکبر کو سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ میرے لال کوئی تکلیف، سینے کا زخم، فاتح خیبر کے لال نے آستینوں کو چڑھایا اور اس کے بعد اب جو نیزے کی انی کو نکالنا چاہا، ایک مرتبہ باپ کے سامنے بیٹے کا کلیجہ آ گیا۔ حسین نے راوی کہتا ہے اب حسین کا عالم یہ ہے وَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ، امام نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا۔ وَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ، اب اس کے بعد ابھی تک جو جنازوں پہ جنازے اٹھا رہا تھا، کبھی حبیب کے جنازے کو اٹھایا، کبھی زہیر کے جنازے کو اٹھایا، اب عالم یہ ہے کہ فاتح خیبر کے لال نے جوان کے جنازے کو اٹھایا، چند قدم چلے تھے کہ فوراً بیٹھ گئے، آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، آ کے